الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال الله تعالى في مقام آخر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیات متعدد مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود تکلم کیا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں، یعنی اللہ نے ان کو بنایا ہے، بنائی گئی ہے۔ انسان بھی مخلوق ہے، جن بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درخت بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب مخلوق ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں بھی ہے۔ اسی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے، جس کو بیت العزت کہتے ہیں، آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تھوڑا تھوڑا یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا
کی وجہ کیا تھی؟ وَكَذَلِكَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن کریم آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ جیسے مکتب میں ہم کسی بچے کو لے جاتے ہیں تو استاد شروع میں 1 لفظ یاد کراتا ہے، 2 لفظ یاد کراتا ہے، 3 لفظ یاد کراتا ہے، اور منشا کیا ہوتی ہے کہ یہ یاد کر لے پھر آگے، پھر وہ 3 لفظ یاد کر لیتا ہے، پھر 2 لفظ اور دے دیتے ہیں۔ اگر یک بارگی استاد پورا قاعدہ 1 دن میں پڑھا لے تو طالب علم کبھی بھی یہ قاعدہ یاد نہیں کر سکتا، اسے سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال تک آپ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، اور 40 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے اور سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو یہ ابتدائی 5 آیات آپ پر نازل ہوئی، اور اس میں بھی حدیث میں تفصیل ہے کہ جب پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبایا تاکہ اتصال۔ پھر دوسری دفعہ کہا آپ پڑھیے، آپ نے وہی فرمایا ما انا بقارئ، پھر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دبایا۔ تیسری بار جب اس طرح کیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل گئی اور آپ نے یہ 5 آیات تلاوت فرمائی۔ پھر ایک عرصے تک وہی رک گئی، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے تھے کہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تسلی دینا پڑی، لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، لتعجل بہ، کہ آپ جلدی سے اس کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم یہ قرآن کریم پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے بعد اس کو پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
اس قرآن کریم کی وضاحت کھول کر بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا کلام لا چکے ہوتے وہ آپ کو سنایا جاتا، آپ سن لیتے اور بعد میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ اب پہلی جو کتابیں تھیں، تورات وہ لکھی ہوئی ملی، انجیل وہ لکھی ہوئی آئی، زبور وہ لکھی ہوئی آئی، یک بارگی نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، کہ لوگ بھی اس کو یاد کریں۔ صحابہ کرام یاد کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھ کر سناتے، پھر اس کو لکھواتے جی تاکہ یہ قرآن کریم محفوظ ہو جائے، اور ترغیب دی جاتی۔ کوئی آدمی اگر ایک آیت قرآن کریم کی یاد کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اس وقت جو مال تھا اونٹ وغیرہ، یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ افضل ہے۔ ترغیب دے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم صحابہ کو یاد کرایا، اور صحابہ نے اس کو یاد کیا پوری توجہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، قرآن کریم نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا ہے، سردیوں میں بھی آپ کی جبین پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ تو یہ بھاری بوجھ وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ حدیث جبرائیل میں وحی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے تو حدیث پاک میں اس کی صورتیں بتائی ہیں کہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی جیسے پتھر پر کوئی زنجیر پتھر سے گرائیں، اور زنجیر گرتے ہوئے جو آواز آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز آتی تھی۔ اور کبھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے اس سے آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز آتی تھی۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آتے تھے، کبھی سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ نبی کا خواب اس لیے حجت ہوتا ہے، اور خواب کی صورت میں جو وحی آتی ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر ہوتے
تو وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور سواری زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے تھے اور وحی کا نزول ہوا، کہتے ہیں اتنا بوجھ تھا، لگتا تھا کہ میری یہ ہڈی جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور صرف ایک لفظ نازل ہوا غیر اولی الضرر، ایک ہی لفظ، اور اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ یہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن کریم کسی پہاڑ پر اتارتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر قرآن کریم براہ راست کسی پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت آسمانوں پر بھی پیش کی، زمین پر بھی پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، فابین، ہر ایک نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائے، اس کا بوجھ اٹھائے، لیکن وحملها الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری لوگے تو اس کے بعد تمہیں جنت بھی ملے گی، جی جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ تو آدمی پھر جب شوق میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، تو پھر نہیں دیکھتا کہ یہ امانت کا تحمل آسان ہے یا مشکل ہے، یا بوجھ اٹھانا میرے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، وہ شوق میں رغبت میں اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ امانت، یہ قرآن کریم اور قرآن کے احکامات ہیں، حلال اور حرام کا امتیاز ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی، کوئی کلام نازل ہوتا، تو کچھ لوگ کہتے، یہ منافق لوگ نا، بھائی اس آیت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے عید ہوتی تھی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے بشارت دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کے کتاب میں
ایک ایسی آیت ہے اگر موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں. اتنی بڑی بشارت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم عید مناتے، ہم تو پہلے ہی 2 عیدیں منا رہے ہیں. کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی حج کا موقع تھا، 9 ذی الحجہ تھی اور جمعے کا دن تھا. حج پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کا دن مبارک دن، تو ہمارے لیے تو اللہ نے پہلے ہی اس کو عید کا دن بنا دیا. ایمان والے قرآن کریم کے نزول سے خوش ہوتے تھے، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا، نفاق ہوتا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا، ان کی گندگی بڑھ جاتی پہلی گندگی کے ساتھ. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر کی حالت میں مرے. تو میرے بھائیوں، یہ تقسیم کہ قرآن کریم سے ہمیشہ مسلمان خوش ہوتا ہے، ہمیشہ خوش ہوتا ہے. قرآن کریم میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں میں تاثیر اثر ڈالتا ہے. آج بھی کوئی قاری بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرے، بڑے سے بڑا کافر کا دل بھی پسیج جاتا ہے، اتنا کلام مؤثر ہوتا ہے. ایسے تو نہیں تھا، صحابہ جب پڑھتے تھے تو کافر لوگ بدکتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی سارے جمع ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے کافروں کو پریشانی ہوئی اور کہنے لگے ابو بکر کو جو ہے نا یہاں سے جلا وطن کرو، اس سے تو ہمارے بچے جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے جی. جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو اچھی چیز جو ہے وہ بری لگتی ہے اور بری چیز اچھی لگتی ہے. گندگی اچھی لگتی ہے اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ انسان کو کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، خراب لگتی ہیں. قرآن کریم علماء نے لکھا ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ عقائد کی بات ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو جو اللہ کی صفت ہے کلام قرآن کریم یہ بھی ہمیشہ رہے گا. جیسے اللہ کی ذات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام میں بھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. جب بھی قرآن کریم پڑھا جاتا، اس کی آیات واضح آیات تلاوت کی جاتی، تو جو لوگ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے
تو وہ کیا کہتے تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ، یہ قرآن ہم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ قرآن کا مضمون کیا ہے؟ 4 بنیادی مضامین ہیں قرآن کریم کے۔ پہلا مضمون اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ 2 نہیں، اللہ 3 نہیں، اللہ 53 کروڑ نہیں، اللہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ایک اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بنیادی مضمون ہے قرآن کریم کا۔ اور کافر لوگ جو بتوں کو مانتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن جس میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں اور بہت آسان انداز میں سمجھایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پالنے والے کی بندگی کرو، الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھلوں کو نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک مت بناؤ، جی اللہ کے لیے شریک مت بناؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بڑے عجیب انداز میں، بتلاؤ ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کتنے اونچے الفاظ ہیں، کیا تم نے ان کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے موت کو بھی مقدر کیا، کوئی ہم سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، ہمیں عاجز کرنے والا نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تمہیں لے جائیں، تمہاری جگہ ہم دوسروں کو لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی مخلوق پیدا کریں، ایسے لوگوں کو پیدا کریں جن کو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی دفعہ بھی تمہیں پیدا کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تمہیں نصیحت نہیں حاصل ہوتی؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہ جو تم بیج ڈالتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم یہ پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بالکل کڑوا کر دیں جس سے نہ کوئی کھیت اگے نہ انسان پی سکے، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ بھائی کائنات میں کوئی ایسی چیز بتا دو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو۔ یہ قرآن کریم کا بنیادی مضمون ہے، توحید، جس کو کافر نہیں مانتے تھے۔ نمبر 2 رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ قرآن کریم کا بنیادی مضمون ہے، اس کو کافر نہیں مانتے تھے۔ اور یہ جو کچھ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کافر اور مشرک اس کو بھی نہیں مانتے تھے، صداقت قرآن۔ اور چوتھا مضمون کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، دوبارہ اللہ پیدا کریں گے،
قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ کر کے اٹھائیں گے، سوال و جواب بھی ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی یا جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ قرآن کریم کے 4 بنیادی مضامین ہیں۔ بار بار میرے دل میں یہ بات آتی ہے اور کئی دفعہ کہا بھی کہ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہمارے پاس محفوظ ہے الحمدللہ۔ جیسے میں نے کہا اللہ کی ذات جب ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے اور محفوظ دولت ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی نہ کمپیوٹر اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز اس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ حافظ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اسباب کے درجے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی فوج ہے۔ یہ قرآن کریم کے محافظین ہیں، اللہ ان کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک اللہ کرے گا۔ یہ چمگادڑ جو ہے نا، چمگادڑ، اس کو روشنی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی آج کافروں کی بھی یہی حالت ہے۔ کافروں کو تکلیف یہ ہے کہ ان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کیوں استوار ہے۔ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آئے دن مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو 2 چیزیں ہمارے پاس قیمتی ہیں، ایمان کے بعد 2 چیزیں ہمارے پاس قیمتی ہیں، اتنا قیمتی ہیں، مال، جان، عزت، آبرو، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور خود اپنی ذات اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج کافروں کو ان 2 چیزوں سے زیادہ چڑ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آئے دن قرآن کریم کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ اپنے دل کا بغض نکالتے ہیں۔ ابھی آپ نے اخبارات سے سنا، یہ پوری میں نے تمہید آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ ہالینڈ اور پولینڈ، ان 2 ملکوں نے یکے بعد دیگرے قرآن کریم کو جلانے کی جسارت کی ہے، قرآن کریم کی توہین کی ہے، اور پوری دنیا، اسلامی دنیا اس پر سراپا احتجاج ہے۔ ترکی نے تو اپنے سفیروں کو بھی نکال دیا، حتیٰ کہ مذاکرات ہو رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ جو ہمارے کتاب کی، ہمارے کلام کی، اللہ کے کلام کی، اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، جگہ جگہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام نمائش چرنگی پر تمام جماعتیں، مذہبی جماعتیں وہاں جمع ہوں گی، تو آپ بھائی بھی اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، جی ایمان کے اظہار کے لیے وہاں پہنچے انشاءاللہ۔ یہ چیز دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ بنے گی۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ تمام بھائی مذمت کرتے ہیں نہیں؟ یہ جو عمل کیا ہے ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، ان کافروں کو بتائیں
کہ بھائی ہمارے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے. سچی بات بتا رہا ہوں، اپنی دلی بات بتا رہا ہوں. یہ ملکوں کی پابندیاں اور یہ ہمارے لیے زنجیر بنی ہوئی ہیں. اگر اس سے آزاد ہو جائیں کوئی کافر بچ نہیں سکتا. جی یا تو مسلمان خود مر جائے گا یا ایسے آدمی کو مارے گا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہمیں کوئی گالی دے ماں کی باپ کی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، جان پر کھیل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جی یہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں، سرخ لائن ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے، حکومت کو چاہیے اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرائے، اور ہم اپنا احتجاج اپنی حکومت کے سامنے ریکارڈ کرائیں گے کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.